مثنوی کے ایک شعر کے متعلق ارشاد فرمایا ہے کہ جملہ معشوق است و عاشق پردائی، زندہ معشوق است و عاشق مردائی۔ محروم اس میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بظاہر ان دو مصروں میں مولانا نے دو باتیں کہی ہیں اور دونوں باتیں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ پہلے جملے میں ارشاد فرمایا ہے کہ جملہ معشوق است و عاشق پردائی، اس کائنات کی ہر چیز اللہ کی محبت میں رنگی بھی ہے، اور خود خدا جو لوگوں سے محبت کرتا ہے وہ سامنے نہیں آتا۔ یہ بات اس اعتبار سے ہے کہ دنیا اور آخرت ان دونوں جہانوں کی پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ قرآن بار بار کہتا ہے کہ ہم نے ان آسمانوں کو اور زمین کو اسی لیے بنایا ہے تاکہ تم حق کی معرفت حاصل کرو۔ حق کیا ہے؟ خود اللہ کی ذات۔ حق کے دوسرے معنی سچائی کے ہیں، اور اس کائنات میں وجود پہ اگر بحث کی جائے تو حقیقت میں سچا وجود اللہ ہی کا ہے، باقی سب جھوٹ ہے اور مٹ جانے والا ہے۔ اور حق کیا ہے؟ صحیح راہ ہے، یہ تیسرے معانی ہیں اس کے۔ اللہ بار بار کہتا ہے کہ ہم نے اس کائنات کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہیں حق کی، سچائی کی شناسائی حاصل ہو۔ تو اللہ نے اس دنیا کو اپنی دلیل بنایا۔ فرض کر لیجئے یہ کائنات نہ ہوتی اور صرف انسان کسی خلا میں ہوتا، تو کس چیز سے استدلال کرتا کہ اللہ ہے؟ اب وہ دلیل لاتا ہے پہاڑ سے، اب وہ دلیل لاتا ہے سمندر سے، اب وہ دلیل لاتا ہے اس کائنات سے۔ تو اگر یہ کائنات ہی نہ ہوتی تو اللہ کے ہونے کی دلیل کیا تھی اس کے پاس؟ اپنا وجود بھی فنا ہو جاتا تو پھر کیا دلیل تھی؟ کچھ بھی نہیں، خود ہی نہ ہوتا۔ تو اس لیے یہ دنیا پوری کی پوری اللہ کے ہونے کی دلیل ہے کہ کوئی نہ کوئی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ مختلف چیزوں کو اپنی آیت قرار دیتا ہے، اور آیت کا مطلب ہے نشانی۔ آپ کہتے ہیں مسجد عثمان میں ملیں گے اور یوں جاؤ گے میلوڈی میں اور اس طرح ٹرن لو گے اور یہ دکان آئے گی اور یہ مسجد۔ آپ نے دکان ایک نشانی بتائی کہ اس کے سامنے مسجد ہے۔ یہ کائنات نشانی ہوئی پروردگار کی۔ پیدا کیا اور کہا یہ میری نشانی ہے، یعنی اس پہ غور کرو تو میں مل جاؤں گا۔ اختلاف السنتکم، تمہاری زبانوں کا مختلف ہونا، کوئی کچھ بول رہا ہے، عربی، فارسی، انگلش، جرمن وغیرہ وغیرہ۔ تمہارے رنگوں کا مختلف ہونا۔ ومن الجبال جدد بیض، اور پہاڑوں کو تم دیکھو کیسے سیاہ کوہسار، پہاڑوں کے سلسلے۔ یہ تمام چیزیں نشانیاں ہیں، کس کی؟ پروردگار کی۔ اور آخرت کیوں پیدا کی؟ اس لیے پیدا کی کہ جو ان نشانیوں پر غور کر کے ہم تک پہنچ گیا، ہم اس کی پذیرائی کریں، ہم اس پر انعام کریں، ہم اس کو اپنا محبوب قرار دیں۔ اور جس نے ان نشانیوں پر غور ہی نہیں کیا اور جانوروں جیسی زندگی بسر کرتا رہا، اسے اس اندھے پن کی سزا دیں کہ کیوں اندھے رہے۔
اور وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا جو اس دنیا میں اندھا رہا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ، آخرت میں بھی اندھا ہی اٹھایا جائے گا. قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. قرآن پاک میں ہے نا. پھر بندہ سوال کرے گا کہ اللہ مجھے کیوں آپ نے آج قیامت کے دن اندھا اٹھایا جبکہ دنیا میں میری آنکھیں تھیں؟ تو اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے کہ تو اس وقت اپنی آنکھیں بند کیے ہوئے تھا، تو نے کبھی غور نہیں کیا. اتت کا آیاتی، میں نے تمہیں اپنی نشانیاں نہیں دکھائی تھی کہ اس نشانی پہ غور کرو تو مجھ تک پہنچ جاؤ گے. وَنَسِيتَهَا، تم اسے بھول گئے. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، اور اسی طرح آج ہم اپنی محبتیں، اپنی شفقتیں، اپنی رحمتیں، ان میں سے کوئی حصہ تمہیں نہیں دیں گے. ہم تمہیں بھول گئے، تم ہمیں یاد نہیں کرتے تھے، ہم تمہیں یاد نہیں کرتے. اسی لیے خدا بار بار کہتا ہے کہ بدترین لوگ وہ ہیں جو مجھ سے ملنے سے انکار کرتے ہیں. میں چاہتا ہوں ان سے ملوں اور وہ کہتے ہیں ہم نہیں ملنا چاہتے. یہ کیا بے وفائی ہے، یہ کیا توہین ہے میری، کیوں نہیں ملنا چاہتے؟ میں ملنا چاہتا ہوں تم سے، میں محبت سے ملنا چاہتا ہوں، کیوں نہیں ملتے تم؟ یہ اللہ کی بندے سے محبت ہے، اس لیے پوری دنیا رہنمائی کرتی ہے. تو مولانا کہتے ہیں جملہ معشوقست و عاشق پردائی، یہ ساری کائنات اسے بڑی اچھی لگتی ہے، اس کی اپنی مخلوق ہے، لیکن وہ خود پردے میں. اور دوسرے جملے میں بالکل اس کے برعکس فرماتے ہیں زندہ معشوقست و عاشق مردائی. اور دیکھو اس دنیا میں جن سے محبت کی جاتی ہے وہ زندہ ہے اور محبت کرنے والے مرے ہوئے ہیں. یعنی جو حقیقت میں اولیاء اللہ ہیں وہ مردے کی طرح ہیں. اللہ جیسے چاہتا ہے انہیں پھیرتا ہے، جو چاہتا ہے ان سے کام لیتا ہے. وہ ہر حال میں اپنے محبوب سے راضی ہیں، اور محبوب وہ ہے جو زندہ ہے، خدا کی ذات. اللہ کی ذات حی اور قیوم ہے. اس لیے جو اس کے دوست ہیں، جو اس سے محبت کرتے ہیں، وہ اس کے دوست اس کے حکم کے سامنے، اس کے ہاتھ میں بالکل ایسے ہی ہیں جیسے مردہ زندے کے ہاتھ میں ہوتا ہے. وہ جیسے چاہے ان میں تصرف فرمائے، جو چاہے انہیں حکم دے، وہ ہر حال میں خوش ہوتے ہیں. باریک بات ہے، بظاہر سمجھ میں آنا ذرا سا دشوار ہے، لیکن کسی نے ایک صوفی سے پوچھا کہ کیسی طبیعت؟ صبح ملنے گیا، انہوں نے کہا کیا پوچھتے ہو اس کی طبیعت کا جس کے حکم سے سورج طلوع ہوتا ہو اور جس کے حکم پہ ڈوبتا ہو، اور کائنات پہ اس کا ہاتھ، اس کا تصرف چلتا ہو. اس کا حضرت خیریت تو ہے، یہ کفر کے جملے ہیں. مولوی صاحب تھے آخر. صوفی نے کہا مولوی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ جب سے ہم نے اپنے آپ کو مردہ کر لیا اور گم ہو گئے ہیں نا، تو جو وہ کرتا ہے ہم کہتے ہیں بالکل ہم یہی چاہتے تھے، بالکل ہم بھی ایسے ہی ہیں. یہ ہوتا ہے حال. لیکن یہ شعر رکھ لیا ہے، وقت نہیں ہے ورنہ اس کی تشریح عرض کرتے آپ سے. یہ وراثت کا مسئلہ ہے، یہ پھر انشاءاللہ آپ سے عرض کریں گے. خاتون جب امید سے ہوں اور ڈاکٹرز کی رائے لینی چاہیے. ڈاکٹر اگر کہیں کہ بچے کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے تو انہیں روزے نہیں رکھنے چاہیے، بعد میں وہ قضا اس کی کریں. اور اگر ڈاکٹرز کہہ دیں، جو صحیح ڈاکٹر ہیں جنہیں اللہ کا خوف ہے، ان کی بات. اور جو روزے ایام کی وجہ سے چھوٹ جاتے ہیں ان کی قضا ہے، قضا کرنی چاہیے. اور روزے میں بچہ دودھ پیتا ہے تو بچے کا دودھ پلانا متاثر نہ ہو، بچے کا حق زیادہ بنتا ہے. ماں بچے کو دودھ پلائے، اور اگر دودھ پہ روزہ رکھنے سے دودھ میں حرج ہوتا ہے تو روزے چھوڑ دے اور پھر کبھی اس کی قضا کرے. لیکن بچے کا حق زیادہ ہے. جہاں بھی اللہ کا اور بندوں کا حق مل جاتا ہے
بالعموم اللہ اپنا حق چھوڑ دیتا ہے اور بندوں کے حق کو غالب کر دیتا ہے۔ یہ مجھے صفحہ دیجیے گا بچے والا، امید سے۔ جی سوال یہ ہے کہ یتیم کی دیکھ بھال اور پرورش کا کیا اجر و ثواب ہے؟ بہت بہت زیادہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو آدمی ایک یتیم بچے کا ذمہ لے لے، کفالت کر دے، تو ہاتھ بلند کیا اور فرمایا کہ وَأَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ كَهَاتَيْنِ، میری ان 2 انگلیوں کو دیکھتے ہو، میں اور وہ جنت میں اس طرح برابر کے گھروں میں رہیں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں قرب کسی انسان کو مل جائے چاہیے کیا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک خادم اپنے سے پوچھا تھا، وہ آپ جب تہجد کے لیے اٹھے تو انہوں نے پانی وانی سب چیزیں تیار کر کے رکھی ہوئی تھی، مسواک بھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور آپ نے کہا سل مانگ، کیا مانگتا ہے؟ آپ کو اندازہ کیا یقین تھا کہ یہ وقت دعا کی قبولیت کا، تو آپ نے کہا مانگ، پھر کیا مانگتا ہے؟ انہوں نے کہا مرافقتک فی الجنہ، جنت میں اپنے ساتھ رکھ لیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عین علیہ کثرت السجود، ٹھیک ہے جنت میں میرے ساتھ رہنا، لیکن ایک کام کرنا ہے کہ کثرت سے نماز پڑھو، سجدے بہت کثرت سے کیا کرو۔ چنانچہ ان کے متعلق اور ابو لہب کے بیٹے جو تھے اکرمہ رضی اللہ عنہ، ان کے متعلق آتا ہے کہ یہ دونوں بہت نمازیں پڑھتے تھے۔ ان کے بیٹے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر دے دی تھی، اسلام لائے تھے تو چادر اڑا دی، اس چادر کا اثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو بھی دیا ہے غیر معمولی طور پہ ہوا ہے، ان پہ یہ اثر ہوا کہ بس نماز پڑھتے رہتے۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کا اثر حضرت ہریرہ رضی اللہ عنہ پہ بھی ہوا تھا، انہیں بھی چادر دے دی تھی ایک دن۔ انہوں نے کہا تھا اللہ کے رسول مجھے آپ سے باتیں سنتا ہوں بہت اچھی لگتی ہیں لیکن یاد نہیں آتی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر کی چادر اتاری، فرمایا اسے بچھاؤ، انہوں نے بچھا لیا اور آپ نے فرمایا اسے اب اس طرح کرو کہ اس کے جتنے کونے ہیں نا ان کو اپنے اوپر کی طرف کھینچو جتنا ہو سکے، تو انہوں نے یہ کیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ اللہ کی قسم اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں سے کوئی بات نہیں نکلی جو ابو ہریرہ کے ذہن میں نہ بیٹھ گئی۔ تو اس لیے یتیم کی پرورش اس قدر عزیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ دو، یہ شفقت کا ہاتھ تمہیں اتنی نیکیاں دے گا جتنے اس کے بال تمہارے ہاتھ کے تلے آ گئے۔ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل کی شکایت کی تھی کہ مجھے رونا نہیں آتا، تو آپ نے فرمایا کسی یتیم بچے کی پرورش کرو تمہیں رونا آئے گا اللہ کے سامنے۔ بہت بڑی چیز، بہت بڑی چیز ہے، اس لیے جہاں تک ہو سکے ان یتیم بچوں کی پرورش کرنی چاہیے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ وراثت کا حق پورا دو، اور تمہیں خدا کا خوف نہیں ہے لو ترکوا، اگر تم مر جاؤ اور تمہارے بچے یتیم رہ جائیں اور پھر تمہارے رشتہ دار ان یتیم بچوں کا حق مار لیں تو تمہیں اچھا لگے گا؟ خدا نے اتنی مؤثر مثال دی ہے کہ آدمی سوچے میں مر جاؤں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اب میری بیوہ اور بچے کیا کریں گے، اور وراثت کا مال انہیں نہ ملے۔ اسی لیے خدا کہتا ہے کہ یتیموں کا بھی حق دو، وابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح۔ اللہ پھر کہتا ہے کہ یتیم بچوں کی پرورش کرتے رہو، آزماتے رہو، امتحان لیتے رہو کاروباری سلسلے میں، حتی اذا بلغوا النکاح، جہاں تک کہ بچہ نکاح کرنے کی عمر کو پہنچ جائے۔ دکان پہ بٹھانا، کاروبار سکھانا، تجارت سکھانا، تھوڑے تھوڑے پیسے دے کے بچے سے تجارت کروانا، نوکری اس کی تلاش کر دینا، نوکری کے اوقات، آنے جانے کا وقت، پیسہ، کام، کتنے پیسے لائے، بینک میں اس کا اکاؤنٹ کھلوانا، اپنا حساب کتاب بیٹے کریں، اس میں سے اتنے پیسے لیں، اتنے خرچ کریں، یہ ساری چیزیں قرآن نے ایک لفظ میں جمع کر دی کہ وابتلوا الیتامی، اور یتیم بچوں کی پرورش کرتے رہنا حتیٰ اذا بلغوا النکاح، یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں۔
نکاح کی عمر حنفی فقہا کے نزدیک 12 سال، پھر وہ کہتے ہیں کم سے کم مدت حمل 6 مہینے، تو 12.5 سال کا بچہ وہ کہتے ہیں کہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ باپ بن جائے۔ چنانچہ جب وہ دادا بننے کی عمر پہ پہنچے گا 25 سال کا، تو پھر اس کے سارے معاملات اس کے حوالے کر دیے جائیں۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ۔ کون سا ایسا عمل ہے جس کو کرنے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنت میں پڑوس مل جائے؟ سب سے اعلیٰ درجہ، یہ تو ابھی آپ سے عرض کیا، نماز کی کثرت، یتیموں کا پالنا، اپنی بیٹیوں کو اچھا رشتہ تلاش کر کے انہیں اچھی طرح رخصت کر دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جس آدمی کو 4 بیٹیوں یا بہنوں کے ذریعے آزمایا گیا، یعنی ہو جاتا ہے انسانی معاشرے میں کہ انتقال ہو گیا کسی کا اور 4 بہنیں اس کے ذمے آ گئیں، اب 4 کی تعلیم، تربیت، کھانا پینا، حتیٰ کہ ان کو گھر تک پہنچا دینا، ان کے رشتے کر دینا، آپ نے فرمایا میں اور وہ جنت میں برابر کے رہیں گے پڑوسی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اللہ نے 4 بیٹیاں دے دیں، اس کے باپ کے لیے جب جہنم کا حکم ہوگا اس کی برائیوں کی وجہ سے، تو بیٹی آ کے لپٹ جائے گی باپ سے اور اللہ سے کہے گی کہ اللہ نہیں، جب تک یہ جنت میں نہیں جائے گا میں بھی نہیں جاؤں گی، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جا تجھے تیری بیٹیوں کی وجہ سے معاف کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا کہ 3 بیٹیاں، آپ نے فرمایا 3 بیٹیوں کی پرورش کر دو یا بہنوں کی تو بھی میرے ساتھ ہو۔ پھر عرض کیا گیا 2 بیٹیاں، فرمایا 2 بھی۔ راوی کہتے ہیں صحابی رضی اللہ عنہ کسی نے مجھے آ کے کہا کہ تمہارا اونٹ کہاں بھاگ رہا ہے، ذرا جا کے خبر لو، تو میں اٹھ کے چلا گیا، کاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بیٹی کے متعلق بھی پوچھ لے۔ بیٹیوں اور بہنوں کی پرورش بہت بڑی چیز ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں رہنے کی بشارت اس پہ بھی آئی۔ بہت چیزیں ہیں جن میں آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے پاس آتا جاتا رہوں گا، میں جنت میں کئی مرتبہ آؤں گا، میں تمہارے گھر آیا کروں گا۔ اس طرح کی مختلف چیزیں جو بیان کی ہیں وہ ان سارے اعمال کو، اور کثرت نماز کی، سجدوں کی، اس پہ بھی یہی فرمایا۔ سب سے اعلیٰ جنت کون سی ہے؟ اس کو حاصل کرنے کے لیے کون کون سے کام کرنے چاہیے؟ سب سے اعلیٰ جنت تو ماں کے پاؤں ہیں یار، پڑے رہنا چاہیے، خدمت کرنی چاہیے۔ کسی کے ساتھ معاہدہ، پرچیز ایگریمنٹ، رقم کیا جائے اور اگر مقررہ مدت تک پیسے نہ دیے تو قسم ڈبل ہو جائے گی، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ مالی معاہدات میں اگر وہ آدمی پیسے بر وقت ادا نہ کرے تو عدالت میں جایا جائے، قاضی اس کو دیکھے گا، قاضی اس کا فیصلہ کرے گا، فرد واحد اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا، ورنہ یہ سود میں آ جائے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ اس نے سال بعد رقم ادا کرنی تھی، اب وہ نہیں کر پا رہا، کیوں نہیں کر پا رہا، اس چیز کو سوچنا چاہیے نا۔ ممکن ہے ملک میں اسٹیبلشمنٹ، ملک کی معاشی حالت ہی اتنی برباد ہو گئی ہو کہ کچھ نہ کر سکے۔ ایک چیز اس وقت کتنے کی مل رہی تھی، اب کتنے کی مل رہی ہے، اور عین ممکن ہے کہ اس کے پاس پیسے ہیں اور جان بوجھ کے چھپا رہا ہو بینک میں، اور عین ممکن ہے کہ اس کو نقصان ہو گیا۔ مختلف احتمالات ہیں نا، کورٹ اس کا فیصلہ کرے گی۔ یہ اتنی بڑی بڑی چیزیں اور حدود جو ہیں یہ فرد واحد کے ہاتھ میں نہیں دیے جا سکتے، یہ پورا ایک نظام چاہیے اس کے لیے، اور اس نظام کے ذریعے فیصلہ ہوگا۔ وہ نظام نہ ہو تو پھر اس نظام کو نافذ کرنے، اس نظام کو زندہ کرنے کے لیے جد و جہد کرنی چاہیے۔ کیا لکھا ہے؟ ناخن اور بال کٹوانے کے بعد کیا کیا جائے؟ کچھ بھی نہیں، کیا کرنا ہے؟ بال کٹوائے تو یا ناخن تو انہیں دفن کر دینا چاہیے، یا کسی ایسی جگہ پہ ڈال دینا چاہیے کہ عام انسان کو دیکھنے سے اس کو کراہت محسوس نہ ہو۔ بال کٹا لیے تو ہاتھ دھو لے، بال کٹا لیے تو نہا لے، ناخن کٹائے تو ہاتھ دھو لے، اور کیا۔
یہ ساری چیزیں معاشرے کے ساتھ ساتھ، یہ ساری چیزیں معاشرت کے ساتھ ساتھ، اسی لیے شریعت کسی بھی ایسی چیز کو منع کرتی ہے جسے عام لوگوں کو دیکھ کر گھن آئے یا لوگوں کی طبیعت میں الجھاؤ پیدا ہو۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس معاملے میں بہت سخت تھے۔ ایک اسلامی معاشرہ جو تشکیل پاتا ہے وہ ہر اس چیز پر، ایکٹیویٹی پر پابندی لگاتا ہے جس کی وجہ سے عام لوگ متاثر ہوں۔ مثلاً ہوا کا خراب کر دینا، ایسے درخت لگا دینا جس کی وجہ سے الرجی پیدا ہو، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ جنہوں نے اسلام آباد بنایا تھا انہیں بالکل یہ نہیں تھا خیال کہ ہم کرنے کیا چلے ہیں۔ پولن الرجی کو دیکھ لو، کتنے سال بعد وہ آ گئی نا بیماری۔ پرانے زمانے میں اس کی مثال آپ کو مل جائے گی کہ یہ ہوتی تھیں چمنیاں، اور چمنی میں لکڑی جلاتے تھے اور اس کی وجہ سے دھواں ظاہر ہے اوپر جاتا تھا۔ فقہا نے چمنی کی پیمائش لکھی ہے، انہوں نے کہا چمنی کوئی بھی آدمی اگر بنائے گا تو اتنے فٹ بلند رکھے گا کیونکہ اس کے دھوئیں کی وجہ سے اس کے پڑوسیوں کو سانس لینے میں تکلیف نہ ہو۔ چنانچہ ایسی شکایت کی گئی تھی قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں، تو انہوں نے کہا یہ اس کی چمنی جا کے فوج اور پولیس کو بھیجا اور فرمایا اس چمنی کو گرا دو، تو وہ چیخا۔ تو انہوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تمہارے سایوں کو سانس لینے میں تکلیف ہوتی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بالکل گوارہ نہیں کرتے تھے کوئی چیز ایسی راستے میں پڑی ہوئی جس کو دیکھ کے لوگوں کو گھن آئے۔ بیت اللہ کے طواف میں ایک عورت پاس سے گزری تو امیر المومنین رضی اللہ عنہ دیکھتے رہے، پھر اس عورت کو بلایا، پھر فرمایا تمہیں کیا ہو گیا؟ اس نے کہا امیر المومنین بیمار ہوں۔ تو فرمایا کیا ہے؟ تو اس نے کہا بس کچھ ایسی بیماری ہو گئی ہے کہ میرے جسم سے بو آتی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا آئندہ آپ بیت اللہ میں حاضری نہ دیں، اور عمر اس بات کی گارنٹی دیتا ہے کہ آپ اپنے گھر بیٹھ کے بھی طواف کا ارادہ کر لیں، اللہ آپ کو طواف کا ویسے ہی ثواب دے گا جیسے یہاں، کیونکہ انہوں نے دیکھا لوگ اس سے بچ رہے ہیں تو سمجھ گئے۔ ایسے شرافت کے پتلے تھے وہ لوگ کہ جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو کسی نے جا کے کہا کہ چل اٹھ طواف کر لے، امیر المومنین کی شہادت ہو گئی۔ تو اس نے کہا عمر ایسا آدمی نہیں ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کا حکم توڑا جا سکے، جب انہوں نے فرما دیا تو بس ختم ہو گئی بات۔ تو اس لیے راستوں میں تھوکنا، یا آپ کے انٹرنیشنل لیول کے لوگ اور کھلاڑی اور کرکٹرز اور کون کون ایسے گراؤنڈز میں تھوک رہے ہوتے ہیں، گھن آتی ہے کہ اتنی بھی تمیز کسی نے نہیں سکھائی کہ نہ کرو یار، راستوں کو صاف رکھو۔ اسی لیے شریعت نے پابندی لگائی ہے کہ مرغی خانے، مچھلی کی دکانیں اور ہر وہ پیشہ جس میں دکان سے بو آتی ہو مسلمانوں کی آبادی میں قائم نہیں کیا جائے، شہروں میں قائم نہیں کیے جا سکتے۔ لکڑی کے ٹال پٹھان جو لگاتے ہیں یہ شہروں میں نہیں بنائے جا سکتے۔ اگر کوئی مدینہ کی ریاست فرض کر لو کبھی ہو ہی جائے تو یہ سارے پیشے والے جن کی دکانوں سے بو آتی ہے، شہر سے باہر جا کر دکانیں کھولو، اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کی صحت متاثر ہوتی ہے، لوگوں کو یہ بری فضا، سانس لینے کی جو ہوا گندی ہے اس سے ان کے خیالات متاثر ہوتے ہیں، آدمی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ ٹیڑھے میڑھے راستے، آپ کبھی غور کریں اسلام آباد میں کوئی جگہ ہے جہاں آدمی جا کر آرام سے پیدل چل سکے؟ 10 منٹ چلو کوئی نہ کوئی کھڈا آ جائے گا، ایک اینٹ ٹیڑھی لگی ہوئی ہے، آدمی سوچے سمجھے کہ ان راستوں پہ چلے۔ شریعت اسی لیے روکتی ہے اور راستوں کو بالکل ہموار رکھنے کا حکم دیتی ہے تاکہ لوگوں کی ذہنی کیفیت ٹھیک رہے۔ وہ پیدل چل رہے ہیں، انہیں کسی کو موچ نہ آ جائے، کسی کا ہاتھ نہ ٹوٹے، کسی کا پاؤں نہ ٹوٹے، یہ سب چیزیں عام معاشرت سے تعلق رکھتی ہیں۔ اسی لیے حکم یہ ہے کہ جب بال کاٹے جائیں گے تو بال دفن کیے جائیں گے، جب ناخن کاٹے جائیں گے تو ناخن اس زمانے میں زمین میں اس لیے دفن کر دیتے تھے کہ یہ کوئی شرعی حکم نہیں ہے، یہ حکم عام طور پر اس لیے ہے کہ نظافت، پاکیزگی، یہ چیزیں قائم ہیں۔ اسی وجہ سے
جن لوگوں نے مولانا تھانوی رحمۃ اللہ سے پوچھا ہے تو یہ بات ایسی، مگر ممکن ہے آپ میں سے بہت سو کو پتہ نہ ہو، یہ جو بڑھ چڑھ کر بیان کرتے ہیں نا، وہ خاص طور پہ علامہ فیض آبادی صاحب جو تشریف لائے تھے اور پنڈی اسلام آباد کی ٹریفک روک دی، اور یہ تو علامہ صاحب یہ قصے بڑے بڑھ چڑھ کے سناتے تھے۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرکزو نے امداد الفتاویٰ کی پہلی جلد میں بالکل انکار کر دیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک سے جو چیزیں بھی خارج ہوتی تھیں وہ پاک ہے، صاف انکار کر دی۔ یہ باتیں کرنے کی ہیں، یہ بیہودگیاں لوگوں میں بیٹھ کے بات کرنے کی، ان کے بڑے کیا اور ان کے چھوٹے کیا، اور کرکٹرز کیا اور دوسرے کیا، گراؤنڈز میں تھوک رہے ہوتے ہیں، ایسی ایسی حرکتیں کرتے ہیں، آدمی حیران ہوتا ہے کہ ان کا انسانوں سے کبھی پالا واسطہ نہیں پڑا۔ حتیٰ کہ فقہا نے لکھا ہے کہ لوگوں کے مجمع میں بیٹھ کر بغیر کسی ضرورت کے یوں کرنا، گلا صاف کرنا مکروہ ہے۔ وہ کہتے ہیں تم تو گلا صاف کر رہے ہو، دوسرے پہ کیا گزرے گی؟ یہ باتیں سن کے پڑھ کے لوگ کہتے ہیں آپ تو لکھنؤ بنانا چاہتے ہیں، ہم کہتے ہیں انسان بنانا چاہتے ہیں۔ یہاں تک شریعت کا حکم، اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی جگہ پہ آپ کو ملے گا ان چھوٹی چھوٹی جو بظاہر باتیں ہیں نا، ان پہ گرفت فرمائی۔ مسجد کی دیوار دیکھی اور وہاں پہ تھوک لگا ہوا تھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے، کھڑے ہو گئے اور فرمایا لوگوں کو تھوکنے کی بھی تمیز نہیں ہے، کھڑے رہے۔ فرمایا خوشبو لاؤ، خوشبو لائی گئی اور آپ نے اپنے دست مبارک سے اس تھوک کو صاف کیا اور اس پہ خوشبو لگائی۔ ایک آدمی کو آپ نے مقرر کیا تھا لوگوں کو امامت کے لیے، اور اس نے کہیں تھوک دیا قبلے کی طرف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو ہٹاؤ اور امام دوسرا لگاؤ۔ عرض کیا گیا اللہ کے رسول اس کا قصور؟ آپ نے فرمایا اسے تھوکنا نہیں آتا، یہ ہماری نمازوں میں امامت کرے گا؟ یہ سب چیزیں ایسی تھیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھروں کے صحن صاف رکھا کرو۔ یہ یہودیوں کو دیکھتے ہو، یہ گھر کی صفائی کا کوئی اہتمام نہیں کرتے۔ یہ سب انسان کی معاشرتی زندگی کے متعلق ہیں، مگر چونکہ اسلام دیکھا نہیں نا ہم نے، اس لیے ہمیں یہ باتیں عجیب عجیب لگتی ہیں۔ بھیا آپ نے بہت مشکل سوال کیا ہے۔ شادی کو 1 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا اور کچھ عرصے سے اپنی بیوی پہ خام خواہ شک اور وسوسے آنا شروع ہو گئے ہیں، اس کے بارے میں شریعت کا حکم، اور کیسے پتہ چلے گا کہ وہ ٹھیک ہے یا غلط؟ یہ بدگمانی تو نہیں؟ نیک بیوی کی کیا خصوصیات ہونی چاہیے؟ میرے وسوسے ہیں تو ان کا تدارک کیسے ممکن ہے؟ اس نے کافی دفعہ قرآن پاک پر قسم اٹھائی ہے کہ میں ایسی نہیں۔ بھائی بالکل اس کام میں نہ پڑو، اگر اپنی نیکیوں کی تمہیں فکر ہے نا اور اللہ کو مر کے جواب دینا ہے، بالکل اس کام میں نہ پڑو۔ قسم تو دور کی بات ہے، بہت بڑی، اگر وہ اپنی زبان سے ایک بار یہ کہہ دیں کہ میرا کردار ایسا نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے ان کا کردار ایسا نہیں۔ کہ آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ آپ کی اہلیہ بالکل ٹھیک ہے، وہ جب کہتی ہیں میں ایسی نہیں ہوں تو یقیناً نہیں ہے۔ اور قرآن پاک پہ قسم، یہ کسی مومن کا شیوہ ہے کہ قرآن پہ ہاتھ رکھوائے اس سے کہ تم پاک ہو کہ ناپاک؟ ولیعذ باللہ، اتنی بڑی تہمت ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور خلفائے راشدین رضی اللہ عنہ کے دور میں لوگ کانپتے تھے اس بات کو کسی کے متعلق سوچتے ہوئے بھی۔ اور محض بظاہر جو اب محض لگتا ہے، صرف اتنی بات پہ کہ بچے بڑے لڑکے آپس میں کھیل رہے ہیں، اگر وہ بالغ ہیں اور اس نے کہہ دیا کہ بدکارہ کے بیٹے، تو اسے پکڑ کر 80 درے لگائے جاتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے اگر کوئی کسی کو کہتا ہے کہ زانیہ کے بیٹے، یا اس کی کسی بھی ایسی گالی جس سے اس بچے کا نسب ثابت نہ ہوتا ہو، خدا کی قسم میں اس پہ حد لگاؤں گا۔
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کسی کو لکھا تھا، اپنے ایک گورنر کو، انہوں نے کہا تمہیں معلوم نہیں ہے عورتوں پہ تہمت لگانا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 80 سال کی نیکیوں کو آگ لگا دینے کے لیے بس یہ کافی ہے کہ تم کہو کہ یہ عورت ایسی، انگلی اٹھا دو۔ یہ تو بیوی مسلمان ہے آپ کی، یہودی اور عیسائی عورتوں پر تہمت لگانا کہ یہ یہودی اداکارہ ایسی ہے، عیسائی اداکارہ ایسی ہے، اور گواہی کوئی بھی نہیں، اس نے اپنی آنکھوں سے ایک چیز نہیں دیکھی، 4 آدمیوں نے نہیں دیکھی۔ سنن کبریٰ بہقی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بلائیں گے اور کہیں گے کہ تم نے اس پہ تہمت لگائی تھی، اس کے گواہ پیش کرو۔ وہ کہے گا اے رب کوئی گواہ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جہنم کی آگ سے ایک آگ کا درہ تیار کرو اور 80 درے آگ کے اس کی پیٹھ پہ لگاؤ، اس کی کمر۔ اللہ نے فرمایا والمحصنات الغافلات المؤمنات، وہ جو پاک دامن بیویاں، پاک دامن عورتیں ہیں، غافلات، ان بیچاریوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ کرتوت کیا ہوتے ہیں، بھولی بھالی، اپنے گھر اور اولاد سے ہی فرصت نہیں ملتی، شوہر کی خدمت سے یا ساس سسر یا اپنی سہیلیاں، جو بھی معاشرے میں چیزیں رائج ہیں، وہ بس اس میں مگن رہتی۔ اور پاک دامن، اللہ نے کہا جو اس پہ تہمت لگاتا ہے نا، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، میری لعنت پڑے، پھٹکار پڑے اس شخص پہ دنیا میں اور آخرت میں بھی خدا پر خدا کی پھٹکار اس پہ نازل ہو۔ اور مومنہ عورت سے قرآن پہ حلف لینا، اور کئی بار اپنے دماغ کو درست کرنا چاہیے، دنیا اور آخرت دونوں برباد کرنے کی بات ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی قضیے میں فرمایا تھا، کسی عورت پہ ایسی بات آ گئی تھی اور آپ نے بلا کر دونوں سے پوچھا، اور آپ نے فرمایا اللہ کی قسم تم میں سے ایک جھوٹ بول رہا ہے، اور آپ نے فرمایا تھا خدا کے غضب سے ڈرو۔ اس شوہر کو کہا اللہ کا غضب تم پہ نازل ہوگا اگر تمہاری بیوی ایسی نہیں۔ کیا شہادت ہے آپ کے پاس، کیا گواہی ہے؟ آپ کچھ بھی نہیں، ایسے ہی خام خواہ شک اور شبے میں مبتلا ہونا۔ اپنے پہ نظر کر لیجئے، آپ خود ایسے تو نہیں ہیں، اپنا کردار کہیں ایسا تو نہیں ہے، کہیں اس قسم کی چیزوں میں تو ملوث نہیں رہے۔ اللہ کا شکر ہے، خدا کا بہت بڑا احسان، ہمارے معاشرے میں اب بھی غالب اکثریت 90%، 95%، اللہ کا شکر ہے ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں ان تہمتوں سے پاک ہیں۔ وہ جیسی بھی ہو، لڑتی ہو، جھگڑتی، جو بھی ہو، لیکن اتنی بڑی چیزوں سے اللہ کا شکر ہے ہمارا معاشرہ اب تک پاک ہے۔ ہماری مائیں ہیں، ہمارے رشتے ہیں، ہم خود اٹھنے بیٹھنے کے لوگ ہیں، روزانہ آنا جانا ہے، مارکیٹ میں خواتین آتی جاتی ہیں، کالجز اور سکولز میں پڑھتی ہیں۔ یہ تنگ نظری اور یہ دماغ کی گھٹن، ایک وہ آفریدی تھا، اس نے یہ بکا اور اس نے کہا کہ اسلام آباد کی لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں، اور ایک محافظ الرحمان، وہ بھی بکواس تھا پورا کہ جو کالج میں پڑھ کے آتی ہے ایسی ایسی ہوتی ہے۔ یہ آیا تھا نا زرداری صاحب کے ساتھ، جس پہ ان کا بڑا بحث مباحثہ بھی ایک مرتبہ چلا تھا۔ ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تہمت لگانا کسی پہ بھی خدا کے غضب کو دعوت دیتا ہے۔ آپ کو چاہیے آپ ان سے جا کے معافی مانگیں، پاؤں پکڑیں ان کے جا کے اور انہیں کہیں مجھے معاف کرو، میں نے کبیرہ گناہ کیا ہے، اور ان کو خوش رکھیں اور اللہ سے بھی معافی مانگیں، اللہ سے بھی توبہ کریں۔ بہت بڑا گناہ ہے بھائی، آپ جانتے نہیں، انسان کا بدکاری میں مبتلا رہنا ساری زندگی، کوئی ہفتہ اور مہینہ نہ گزرے جب وہ بدکاری نہ کرتا ہو، اس سے بھی بدتر یہ گناہ ہے، اس سے بھی بدتر یہ گناہ ہے۔ جی، آپ نے جو تحریر فرمایا کہ بچوں کو قرآن پاک پڑھانے کے سلسلے میں اس کے مسائل وہاں تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہشتی زیور میں لکھے،
کہ ہجے کر دیے جائیں، پورا لفظ نہ پڑھایا جائے، آپ اسے دیکھ لیجئے تو آپ کو اطمینان رہے گا انشاءاللہ۔ اور اگر آپ بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتی ہیں تو ان کے ہاں مفتی امجد صاحب تھے، غالباً امجد ہی نام تھا ان کا، انہوں نے بہار شریعت ایک کتاب لکھی ہے، آپ اسے پڑھ لیجئے، وہ بھی بہت اچھی، انہوں نے بھی بڑی اچھی تشریح کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ جب حضرت بکر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا تو حضرت بکر رضی اللہ عنہ کا لابد لی من آوان، حکومت چلانے کے لیے میں اکیلا کافی نہیں ہوں، مجھے ضرورت ہے تم لوگ میری مدد کرو، تو تم بتاؤ کیا کیا کام کر سکتے ہو۔ تو حضرت عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ کا کہ حضرت خزانہ مجھے دے دیں، میں اس کی حفاظت کروں گا۔ انہوں نے کہا بہت اچھا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ہی کہا تھا کہ امین و حاضر الامہ، میری امت کا سب سے زیادہ امانت دار آدمی یہ ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے میں نے درخواست کی کہ مجھے مدینہ منورہ کا قاضی بنا دے اور میں انصاف کے لیے ٹھیک رہوں گا، تو انہوں نے قاضی بنا دیا، اور لوگ انصاف کے معاملے میں اتنے جری، اتنے زیادہ طاقتور، اتنی آزادی سے اظہار رائے کرنے والے تھے کہ وہ انصاف سے لوگوں کو ہٹنے نہیں دیتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ قاضی تھے لیکن اپنا بیٹا عاصم انہیں بہت اچھا لگتا تھا۔ عاصم کی والدہ نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے طلاق کا مطالبہ کیا، خلا ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، عاصم سے محبت بہت تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ عاصم کے بغیر گویا رہ نہیں سکتے تھے، کہ عاصم نانا ہیں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ایک دن چلے گئے، دیکھا تو عاصم بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، تو آپ نے گھوڑے پہ بیٹھے بیٹھے اس کو پکڑا اور اپنے آگے بٹھا کے چلے گئے۔ شام جب وہ گھر واپس نہیں آیا تو وہ خاتون پہنچی، پتہ چل گیا انہیں، تو جا کے انہوں نے پھر حضرت بکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میرا بیٹا عاصم اس طرح عمر لے گئے ہیں۔ تو سیدنا بکر رضی اللہ عنہ اگلے دن بلایا سب کو، انہوں نے کہا کہو، تو اس نے کہا یہ ہیں عمر اور میرا بیٹا کل اس طرح کھیل رہا تھا اور لے گئے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑے پریشان تھے بیٹے کی وجہ سے کہ اب ہوگا کیا۔ حضرت بکر رضی اللہ عنہ بلا تکلف بچے کا ہاتھ پکڑا اور ماں کے حوالے کر دیا، فرمایا جاؤ لے جاؤ۔ یہ انصاف کا پیمانہ تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں 1 سال تک کوئی مقدمہ ہی مدینہ منورہ میں نہیں آیا، لوگ اتنے اچھے تھے، نہ کوئی جھگڑا، نہ کوئی الزام، نہ کوئی چیز۔ 1 سال کے بعد ایک آدمی آیا اور حضرت بکر رضی اللہ عنہ کے کان میں کچھ کہا، آپ نے فرمایا چلے جاؤ، نہ کرو۔ پھر اس نے اصرار کیا تو فرمایا یہ قاضی ہیں، میں قاضی نہیں ہوں۔ جب اگلے دن وہ آئے قضاء کے محکمے میں تو میں بیٹھا ہوا تھا، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میری بیٹی اور میرا غلام۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے تحقیق کی، بات صحیح نکلی، جو سزا تھی وہ انہوں نے دی، لیکن سزا سناتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو بلایا اور فرمایا بئس ابو انت، تیرے جیسا خراب، بد کردار، بد اخلاق آدمی میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ اتنے برے باپ ہو کہ بیٹی کے ایک گناہ پہ پردہ نہیں ڈال سکے۔ یہ ہے اسلام۔ ظاہر ہے اب قانون کے مطابق حد تو جاری کرنی تھی، لیکن جو انہوں نے کھری کھری سنائی وہ یہی تھی کہ انسان کے اخلاقیات اتنے گر جائیں کہ وہ اتنی بڑی تہمتیں، تو وقت نہیں تو ہم تو گھنٹوں آپ کو بتاتے یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ فاطمہ بی بی ہاسپٹل میں داخل ہیں، ان کا آپریشن ہوا ہے،
ان کے لیے دعا صحت کے لیے کرائی جائے بھئی ضرور، اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہمیں بھی سب کو جو بیماریاں ہیں اللہ تعالیٰ صحت دے، اللہ عافیت سے رکھے ہم سب کو، اللہ تعالیٰ اس بچی کی ہماری زندگیاں تقوی اور نیکی کے ساتھ دراز فرمائے، خدا تعالیٰ ہر قسم کی بیماری سے شفا بخشے۔